मैं पढ़ता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिसनद मुत्तसिलिम मिन्ना इलल शाबाश इमाम जी। हाफिज अबी ईसा मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह तआला क़ाल बाबु मा जा फ़ी तहरीम अस्सलाति व तहलीलिहा बिही यक़ूल हद्दसना सुफ़यान इब्न वकील क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अबी सुफ़यान तरीफ़िन अस्सादी अन अबी नज़रता अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्ताहु अस्सलाति अत-तुहूर व तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम व ला सलाता लिमन लम यक़रा बिल हम्दि व सूरतिन फ़ी फ़रीज़तिन औ ग़ैरिहा व फ़िल बाबी अन अली व आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वहदीस अली इब्न अबी तालिब अजवद इस्नादन व सहफ़ु मिन हदीस अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़द कतबनाहु अव्वलु फ़ी किताबिल वज़ू वल अमलु अलैहि इंदा अहलिल इल्मि मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन बअदहुम व बिही यक़ूलु सुफ़यान अस-सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई व अहमद व इसहाक़ इन्ना तहरीम अस्सलाति तकबीर व ला यकूनु अर्रजुलु दाखिलन फ़ी अस्सलाति इल्ला बित्तकबीर क़ाल अबू ईसा समीअतु अबा बकर मोहम्मद बिन अबान यक़ूल समीअतु अब्दुर्रहमान इब्न महदी यक़ूलु लौ लौ इफ्ततह रजुलु सलाता बितिस्ईन अस्मा मिन अस्माइल्लाहि तआला व लम युकब्बिर लम युजिज़हि व इन अहदसा क़ब्ल अन युसल्लिमा अमरतुहु अन यतवज़्ज़ा सुम्मा यरजिअ इला मकानिहि व युसल्लिमा इन्नमल अम्रु अला वजहिहि व अबू नज़रत इस्मु मुंज़िर इब्न मालिक इब्न कुतअत। शाबाश माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये बाब है। बाबू माजा बाबू माजा फी तहरीम सलाती व तहलीलिया। ये थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये बाब है नमाज के तहरीमा के बारे में, व तहलीलिया और उसकी तहलील के बारे में। वैसे इसका तर्जमा आपने करना है। तहरीम का मतलब होता है कि किसी चीज की हुर्मत में दाखिल होना। तो तहरीम सलात का मतलब होता है नमाज की हुर्मत में दाखिल करने वाली चीज का बयान, या नमाज की हुर्मत में दाखिल होने का बयान। वह तहलील यहाँ, और तहलील का मतलब होता है उस हुर्मत से निकलना। तो मतलब है कि नमाज की हुर्मत से निकलने का बयान। तो हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मिफ्ताह सला, नमाज की चाबी, नमाज की कुंजी, अत्तुहूर, वो पाकी है, व तहरीमुहा अत्तकबीर, और उसकी हुर्मत में दाखिल करने वाली चीज़ तकबीर है, व तहलीलुहा अत्तस्लीम, और उसकी हुर्मत से निकालने वाली चीज़ सलाम है। वला सलात, और नमाज नहीं है उस आदमी के लिए, लम यकरा बिलहम्द, जो सूरह फातिहा न पढ़े, व सूरतिन, और साथ सूरत न पढ़े, फ़ी फरीज़तिन, खा फ़र्ज नमाज हो, अव गैरिहा, या कोई और। वो फिल बाब अन अली व आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और इस बाब में हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी वो है। उसके बाद आगे वो फरमाते हैं कि इमाम तिरमिज़ी भी फरमाते हैं कि जो अली बिन अबी तालिब की हदीस है, इसकी सनद ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा सही है अबू सईद की हदीस से। और कहते हैं हम इस हदीस को लिख चुके हैं किताबुल वज़ू के शुरू में भी, और अमल इसी पर है अली इल्म क्या नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वालों का। यही सुफियान सौरी, इब्न मुबारक, शाफी, अहमद, इसहाक का कौल है कि नमाज का तहरीमत तकबीर है। वला यकून अर्रजुलु दाखिलन फी सलाति इल्ला बितकबीर, आदमी तकबीर के अलावा किसी और चीज से नमाज में दाखिल नहीं हो सकता। तकबीर कहेगा तो नमाज में दाखिल होगा, यानी नमाज शुरू होगी, वरना नहीं। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि मैंने अबू बकर मोहम्मद बिन अबान से सुना, कह रहे थे मैंने अब्दुर्रहमान बिन महदी से सुना कि लव इफ्ततह रजुल सलाह, कि अगर कोई आदमी नमाज शुरू करे बितिसईना इसम मिन अस्माइल्लाह ताला, अल्लाह ताला के 99 नामों में से हर नाम के साथ, वलम युकब्बिर, लेकिन तकबीर ना कहे, लम युजज़िउ, तो उसकी नमाज जायज़ नहीं, यानी वो नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ। व इन अहदस क़ब्ल अन युसल्लिम, और अगर नमाज के दाखिल होने से पहले, नमाज में सलाम फेरने से पहले उसको हदस लायक हो गया, उसका वजू टूट गया, तो वो फरमाते हैं, अमर तू, मैं उसे हुक्म करूंगा कि वो वजू करे, सुम्मा यरजु इला मकानी, फिर अपनी जगह पर आ जाए, वो युसल्लिम, और सलाम फेरे। इन्नमल अम्रु अला वजी, यानी मामला इसी तरीके पर है। और अबू नजरा का नाम है मुंजिर बिन मालिक बिन कुता। देखो, ये किताबुल वजू के शुरू में आया था, उस वक्त मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसको हम अपने मौके पर पढ़ेंगे। तो तहरीमा का मतलब मैंने बता दिया, नमाज में दाखिल होने वाली चीज। अब हदीस में तकबीर का लफ्ज आ रहा है। तकबीर का तकबीर के दो माने हैं, एक लुग़वी माना है, एक उर्फी माना है। तकबीर का लुग़वी माना है अल्लाह की बड़ाई,
कुरान पाक में आया वरब्बका फकब्बिर, तुम अपने रब की बड़ाई बयान करो। तो कब्बर युकब्बिरु का मतलब होता है किसी चीज की बड़ाई बयान करना। लेकिन तकबीर अल्लाह अकबर को भी कहते हैं। यानी अरब लोगों का एक ये भी है कि वो जब कोई लंबा जुमला होता है ना, तो उस लंबे जुमले को उसके लिए शॉर्टकट भी बना लेते हैं। जैसे अल्लाह अकबर को वो तकबीर कहते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह को तस्लीम कहते थे, जैसे मसलन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को वो लोग बसमला कहते हैं, या जो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम है उसको वो हौकला कहते हैं। तो अरबों ने इसके लंबे लंबे जुमलों के नाम भी रखे हुए हैं। तो तकबीर का अल्लाह अकबर को भी कहते हैं, उर्फ में या अल्लाह अकबर को कहते हैं। तो अगर उर्फ यानी उर्फ से मुराद है जो फुकाहा का उर्फ है, या जो आले इल्म का उर्फ है, यानी उनकी जुबान में तकबीर अल्लाह अकबर को भी कहते हैं। लेकिन असल डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से इसका माना है अल्लाह अकबर। अब यहाँ इमाम साहब और दीगर आयमा का इख्तिलाफ है। इमाम साहब तकबीर का डिक्शनरी वाला माना मुराद लेते हैं कि तकबीर से मुराद है अल्लाह की बड़ाई बयान करना। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नामों में से कोई और ऐसा नाम जिक्र कर दिया जाए और उसकी बड़ाई बयान कर दी जाए, तो भी नमाज शुरू हो जाएगी। जैसे वो अल्लाह की जगह रहमान कह दे और अकबर की जगह आजम कह दे कि अर रहमान आजम, तो भी नमाज शुरू हो जाएगी। या वो मसलन ये कहे कि अल्लाह आजम, या वो कहे अर रहमान अजल, अजल का मतलब भी होता है आला। तो गया कि जो भी लफ्ज अल्लाह की अजमत पर दलालत करता है, जो तकबीर के मुतरादिफात हैं, जैसे आजम अजल, तो इसी से भी नमाज शुरू हो जाएगी। और ख्वाह वो अल्लाह के साथ अर्रहमान कहे या अर्रहीम कहे, जाहिर है उससे मुराद भी अल्लाह ताला है, तो भी नमाज क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। लेकिन इमाम साहब ये फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर कहना ये तवारुस की वजह से वाजिब है, यानी चूंकि अमल इसी पर है। लेकिन नमाज शुरू बहरहाल किसी भी ऐसे लफ्ज से हो जाएगी जिससे रब की बड़ाई मकसूद हो। और वो फरमाते कि देखो, एक तो तकबीर का लफ्ज अहादीस में आ रहा है, और खुद कुरान में वरब्बा का फकब्बिर आ रहा है कि अपने रब की बड़ाई बयान करे। तो बड़ाई से मुराद कोई भी बड़ाई है तो वो उसमें आ जाएगी। लेकिन बाकी आयमा तकबीर का उर्फी माना मुराद लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, तकबीर से मुराद है अल्लाह अकबर, लिहाजा अल्लाह अकबर के अलावा कोई और कहेगा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। हाँ, उसमें फिर थोड़ा उस्ताद जी की आवाज़ आ रही है? उस्ताद जी की आवाज़ भी ये कट गई थी। उस्ताद जी आपकी आवाज़ भी कट। कहाँ से कटी थी? कहाँ से आवाज कटी थी? ये इमाम अबू यूसुफ का मजहब मैं बता रहा था, वो हो गया या नहीं? उधर ही कट नहीं गई सर, थी। आइमा सलासा का भी शुरू किया था आपने। शुरू ही नहीं किया था, ठीक है। तो आइमा सलासा इसको इस एतबार से देखते हैं कि यहाँ तकबीर का उर्फी माना मुराद है। यानी उर्फी माने से मुराद है कि अल्लाह अकबर कहना है। लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें फर्क ये है कि इमाम मालिक कहते हैं अल्लाह अकबर ही कहना है, इमाम शाफी कहते हैं अल्लाह अकबर भी ठीक है और अल्लाहुल अकबर भी ठीक है। वो कहते हैं अलिफ लाम आप दाखिल करो या ना दाखिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम अबू यूसुफ भी अहमद सलासा के साथ है, वो कहते हैं अल्लाहुल कबीर भी ठीक है, कि अल्लाहुल कबीर कह दें, अल्लाहुल कबीर भी ठीक है। इसलिए कि वो कहते हैं कि कबीर का मतलब होता है बड़ा होना, और अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। और अल्लाह को कहें बड़ा कहे सबसे बड़ा कहे, कोई अल्लाह की सिफात में फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे ही बड़े हैं। आप ये कहें अल्लाह बड़े हैं या ये कहें अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो दोनों का एक ही माना है। तो लिहाजा अल्लाहुल कबीर भी कह सकते हैं। अगरचे ये आयमा भी कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना ज़्यादा सुन्नत है, ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन वो थोड़ा सा अल्लाह अकबर या अल्लाह कबीर की इजाज़त देते हैं। लेकिन इमाम साहब कोई भी ऐसा लफ्ज़ कहने की इजाज़त देते हैं जिससे अल्लाह की बड़ाई बयान करना मकसूद हो। अब ये तहरीम तकबीर का मसला वाज़े हो गया। जी उस्ताद जी। शाबाश। उसके बाद आ जाता है वह तहलीलुहा तस्लीम। तहलील का मतलब मैंने बता दिया, हुर्मत से निकलना। तो इसका मतलब है नमाज से निकलना।
تو نماز سے نکلنا تسلیم کے ذریعے ہوگا. اب تسلیم کا ایک ہی معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو گویا کہ نماز سے نکلنے کے لیے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ضروری ہے. باقی ائمہ تو یہی کہتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی یہاں تھوڑا سا فقہ لاتے ہیں. وہ اس طرح سے لاتے ہیں، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، ایک تو دو چیزیں اس میں. ایک ہم لفظ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا ہم یہ لفظ اپنے اختیار سے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نماز سے نکلیں. اس کے لیے ہماری فقہ کی کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، خروج بسنع المصلی، کہ نماز سے نکلنا نمازی کے اپنے ارادے سے، اپنے کسی فعل سے. ظاہر زبان ہماری ہے نا، ہم اپنے اختیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں تو ہم نماز سے نکل جاتے ہیں. تو گویا کہ اس میں جہاں سلام کا کردار ہے، وہاں اس ارادے کا اور ایسے عمل کا بھی کردار ہے جو ہمیں نماز سے نکال دیتا ہے. تو تو امام صاحب اب اس کو یوں کر دیتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا واجب ہے، لیکن خروج بسن المصلی فرض ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی نماز سے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے نہیں، بلکہ کسی ایسے کام کے ذریعے جو نماز کے منافی ہے، اور وہ ایسا کام کر دیتا ہے نماز سے نکلنے کے ارادے سے. کیسے؟ مثلا اس نے قصدن بات چیت شروع کر دی. اب جب انسان بات کرتا ہے تو وہ نماز سے نکل جاتا ہے نا، تو اس نے نماز کے نکلنے کے ارادے سے بات چیت شروع کر دی. یا اس نے مثلا قصدن حدث اپنے آپ کو لاحق کر دیا، قصدن وہ بے وضو ہو گیا، تو خروج بسن المصلی پایا گیا. یعنی وہ اپنے ارادے سے نماز سے نکل گیا، تو لہذا اس کا فرض پورا ہو گیا. اگرچہ جو نماز سے نکلنے کا واجب طریقہ شریعت نے بتایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے وہ نہیں کیا تو واجب رہ گیا. اور اصول یہ ہوتا ہے جب انسان کا واجب نماز میں رہ جاتا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. تو لہذا نماز کو تو دوبارہ پڑھے گا، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو نماز اس کی ہو گئی. تو اس طرح سے امام صاحب گویا کہ خروج بسن المصلی کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن باقی ائمہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا فرض ہے، لہذا اس کے بغیر نماز سے نکلے گا ہی نہیں. اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. جی پڑھیں پھر آگے. یہ لا ایکسکیوز می صلاۃ سر، لمن لم یقرأ، یہ جو سورہ فاتحہ کی بات ہے، اس کو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. جی جی پوچھیں. سر ہم تو یہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ، تو نہیں کہتے. ہاں جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی جی بالکل. جی. جی بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. سر کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جی یہ پوچھیں. جب ہم سلام کرتے ہیں، یہ جو سلام کرتے ہیں، تو یہ ہم جی جو ہمارے فرشتے ہیں دائیں بائیں ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، یہ ایک بحث ہے کہ جو سلام کرتے ہیں وہ دراصل ہم نمازیوں کو بھی کرتے ہیں، جو فرشتے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں، اور جو اگر امام دائیں طرف میں کھڑا ہے یا بائیں طرف تو ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے. بالکل اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ نت بھی انہی لوگوں کی کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور تو پھر اس کا جی. جواب بھی دینا چاہیے اگر کوئی سلام کرے. نہیں، جواب تو ساری سلام کر رہے ہوتے ہیں نا. جواب تو نہیں ہے، شاید فرشتے دیتے ہوں گے، لیکن بہرحال اس کا وہ جواب نہیں. اصل میں اس میں مقصد سلام نہیں ہوتا نا، یعنی مقصد تو نماز سے نکلنا ہے، لیکن نیت سب کی جاتی ہے کہ سب کو ایک قسم کی دعا دی جاتی ہے کہ تم سب پر سلامتی ہو. تو اس میں اصل میں وہ سلام جو ملاقات والا ہوتا ہے نا، اس میں جواب ہوتا ہے. یہ ایک قسم کی دعا ہے دراصل. جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في نشر الأصابع عند التكبير به يقول حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله حديث أبي هريرة حسن.
عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليماني وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. وبه يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى قال عبد الله وهذا صح من حديث يحيى بن يمان وحديث يحيى بن يمان خطأ. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबो फी नशरिल असाबे इंद तकबीर, कि ये बाब है कि उंगलियों को खोलना तकबीर के वक़्त, यानी जब तकबीर कहे तो जो इंसान की हाथों की उंगलियां है वो खुली हुई होनी चाहिए। यानी खुली होने से मुराद यहाँ एक ये है कि बंद नहीं होनी चाहिए, यानी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत फासला भी होना चाहिए, जितना, यानी असल में फुका ने लिखा है कि उसको अपने उस पे रखना चाहिए जो उसकी नॉर्मल हालत है, तो बस इस तरह से रखना चाहिए। तो बहरहाल खुली होनी चाहिए उसको, यानी मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है। ये थोड़ा सा ऊपर करें। तो ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। फरमाते कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बर अलैहिस्सलाम, जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए तकबीर कहते नशर असाबिहो, तो अपनी उंगलियों को खोलते। तो खोलने से मैंने बता दिया, ऊपर उठाते, यानी बंद नहीं होती थी और खुली होती थी। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अगरचे नशर का पहला माना ज्यादा मुराद है, यानी कि ऊपर उठाते थे, यानी बंद नहीं होती थी, खुली होती थी, ये मतलब है। तो हदीस अबी हुरैरा कद रवाहु गैरु वाहिदुन अन इब्न बैज़। देखो अगर आप नीचे हाशिया देखें, नशर असाबी मतलब बसता, बसता का मतलब भी होता है कि खुली होती थी, बंद नहीं होती थी, मुट्ठी बंद नहीं होती थी, ये मुराद है। तो आगे इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि काला अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा कद रवाहु गैरु वाहिदुन अन इब्न अबी ज़ैब, कि ये जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, बहुत सारे लोगों ने उसको इब्न अबी ज़ैब से क्या किया है, रिवायत किया है। कैसे? अन सईद इब्न समान अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी अलैहि सलातो वसल्लम, ये थोड़ा सा नीचे कर दें। ये मेरे पास देर से आ जाती है या ये करते ही नहीं है? सही में ख्याल आपके पास जी देर से आती है जी, मैं कर देता हूँ फौरन। जी, कि नबी अलैहि सलातो वसल्लम इज़ा दखल फी सलात, जब नमाज में दाखिल होते, रफ़ा यदैहि मद्दन, तो अपने हाथों को खोलते थे। मद्दन का मतलब भी होता है खोलना, और ये ज्यादा सही है याह्या बिन यमान की रिवायत से। और इब्ने यमान ने इस हदीस में गलती की है। देखो हजरत इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ना, वो जो नशर असाबे का पहला माना है ना, कि उंगलियों के दरमियान में खला नहीं छोड़ते थे, वो असल में बताना चाहते कि ये वाला लफ्ज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ मुट्ठी बंद करने की बात हो रही है कि मुट्ठी खोलनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। उंगलियों के दरमियान खला ना होने की बात नहीं हो रही। तो इसलिए वो कहते हैं उन्होंने गलती की, मद वाला लफ्ज सही है, इसलिए इमाम तिरमिजी उसको इसको सही करार दे रहे। अब वो उसको बयान कर रहे हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम इज़ा क़ाम इला सलाह रफ़ा यदैहि मद्दन। और इमाम तिरमिजी कहते हैं कि क़ाल अब्दुल्ला वहाज़ा असह मिन हदीस याह्या बिन यमान, ये अब्दुल्ला बिन मदीनी कहते हैं कि याह्या बिन यमान की हदीस से ज़्यादा सही है, और याह्या बिन यमान की हदीस में ख़ता है। तो देखो तकबीर तारीमा का हम आनाफ क्या मसनून तरीका यही है कि जो हाथों की उंगलियां हैं उनके दरमियान में खला है या बंद है, इसको इस पर तवज्जो ही नहीं देनी, यानी जो नॉर्मल हालत है ना बस छोड़ देना है। बिलकसद न उसको खोलना है न बिलकसद बंद करना है, बस जैसे एक नॉर्मल हालत होती है उसको इसी तरह रखना है। रह गई हाथ कैसे उठाएंगे, तो हाथ इस तरह से उठाएंगे कि जो अंगूठा है वो कानों के नरम हिस्से के बराबर होगा, जो कान का नरम हिस्सा है नीचे वाला उसके बराबर होगा। तो जब उसके बराबर होगा तो जो उंगलियां हैं वो गोया कि कान के ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाएंगी। तो जब हम हाथ इस तरह से करेंगे तो जो हमारी हथेली है, जो जो कलाई है, वो थोड़े से कंधे के आसपास हो जाएगी। तो इस तरह से रखना है, और उसमें कानों को लगाना जरूरी नहीं। ज्यादातर कुछ लोग कोशिश करते कि कानों को लगा ले, कानों को लगाना जरूरी नहीं। अगर बिल्कुल दरमियान में ऐसे खड़े भी कर दें, यानी कानों के बराबर कर दें, तब भी काफी है। कानों को लगाना ये कोई उसमें ये नहीं है कि बस हाथ दरअसल में ऊपर उठाने हैं, ये उसका हम आनाफ किया मसनून तरीका है।
ये समझ में आ गया? जी उस्ताद। जी पढ़े फिर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु फी फज़ल तकबीरतिल ऊला व बिही क़ूल हद्दसना अक़बतु बिन मुकरमिन व नस्र बिन अली क़ाला हद्दसना सल्म बिन क़ैबता अन तुअमत बिन अम्रिन अन हबीब बिन अबी साबितिन अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फ़ी जमातिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबा लहु बराअतान बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफ़ाक़। قال أبو إسحاق قد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوله حدثنا بذلك حناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طحمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه قوله ولم يرفع وروى إسماعيل بن أياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي نسخة علامہ احمد محمد شاکر زیادة بعد قوله طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفي نسخة العلامہ احمد محمد شاکر زیادة بعد قوله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا کشوسی و یقال ابو عمیرہ۔ शाबाश माशाल्लाह बहुत खूब। तो ये बाब है बाब माजा फी फजल तकबीरतिल ऊला के तकबीरा ऊला की फजीलत, यानी तकबीरा ऊला की फजीलत। तो नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया मन सल्ला अरबईन यौमन फी जमातिन, जिसने 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ी, युद्रिकत तकबीरतुल ऊला, उसे तकबीर ऊला मिली, कुतिब लहू बरातान, तो उसके लिए दो किस्म की बारात लिखी जाती है, बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनन निफाक, एक दोजख से बारात और दूसरी निफाक से बारात। तो ये बहुत बड़ा अमल है तकबीर उला के साथ 40 दिन नमाज पढ़ना। बाकी अहनाफ की किताबों में बात लिखी हुई है कि तकबीर उला का हकीकी माना तो ये कि इमाम जैसे ही तकबीर कहे मुक्तदी साथ ही तकबीर कह दे, तो उसके मुत्तसिल साथ ही, तो ये उसने गोया कि तकबीर उला के साथ नमाज पा ली। लेकिन फुकाहा अहनाफ ये कहते हैं कि वो आदमी भी तकबीर उला शुमार होगा जिसने पहली रकत पा ली। तो ख्वाह वो सूरह फातिहा के दरमियान में आया, ख्वाह वो सूरत के दरमियान में आया, तो जिसने पहली रकत पा ली तो वो भी तकबीर उला में क्या है, शामिल है। तो इसलिए अव्वल तो हकीकी माना पर अमल करना चाहिए, लेकिन अगर पहली तकबीर मिल गई तो ये भी तकबीर उला है। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने ये चिल्ला गुजारा हो? आप में से कोई ऐसा है? कोई नहीं है? भाई जमात में एक दो बगैर चल अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन से मौका मिला। माशाल्लाह, एक ताकि मरतबा बचपन मौका में मिला किया था जमात में। अभी। शाबाश। तो ये काफी मुश्किल है, और इसमें ये होता है कि जब इंसान इसको शुरू करता है तो तब पता चलता है कि इसको मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। मुझे वैसे याद है 2 मरतबा तो मुझे यकीनी तौर पर याद है, तीसरी मरतबा मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि मिशकात में मैंने एक मरतबा किया था और एक मरतबा दौर हदीस शरीफ में। अब मुझे याद नहीं कि दौर हदीस में शायद एक से ज़्यादा मरतबा भी किया होगा, लेकिन उसका चूंकि वो यकीनी नहीं है तो इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल 2 मरतबा मुझे याद है कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है वो हदीस वाले साल। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। और फिर ऐसे मौके पर एक आध मरतबा तो मुझे याद है कि अगर जब वो जमात हो रही होती थी, चूंकि मदरसे में ही होता, तो फिर जब मस्जिद की जमात हो जाती थी तो फिर किसी जगह कोई तलबा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी जमात भी पढ़ते थे। तो एक आध बार मुझे ऐसा है कि जमात की एक दो रकतें हो गई थी, तो फिर मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी, उनके साथ शरीक हो गया था उसको मेंटेन रखने के लिए कि इस पर अमल हो जाए। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि क़द रुवी हाज़ल हदीस है कि ये हदीस मरवी है अन अनस से मौकूफ़न, हज़रत अनस से मौकूफ़ भी, यानी उनका ये कौल भी है, यानी हज़रत अनस का कौल भी उसको बयान किया गया है। वला आलम आदन रफ़ऊ, कहते मुझे किसी के बारे में नहीं मालूम जिसने उसको मरफू बयान किया हो सिवाय सल्म बिन कुतैबा अन तौमा बिन अमर, और इस हदीस को हबीब बिन अबी हबीब अल बजली अन अनस बिन मालिक
قولو، وہ اس کا ان کا قول ذکر کرتے ہیں. آگے انہوں نے اس کی سند ذکر کر دی کہ حدثنا بذالک حناد حدثنا وکی عن خالد ابن تہمان عن حبیب ابن ابی البجلی عن انس ولم یرفع، انہوں نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا. اور آگے فرماتے کہ وروا، اور اس کو بیان کیا اسماعیل بن عیاش نے عمارہ بن غزیہ سے عن انس بن مالک عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ عمارہ بن غزیہ جو ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک سے نہیں سنا، کیوں، اور اس میں انہوں نے حضرت عمر کا اضافہ بھی کیا، حالانکہ حضرت عمر کا اضافہ اس میں شامل نہیں ہے. دیکھو اگر یہ حضرت انس کا قول بھی ہوتا نا، تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی ایسا قول بیان کرے جو مدرک بالقیاس نہ ہو، یعنی جو ایک ثواب اور عذاب سے متعلق بات ہو، جو ظاہر ہے ہم اپنی عقل سے یا تحقیق سے پتہ نہیں لگا سکتے، تو پھر وہ حکمن مرفوع کے حکم میں. اب جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے وہ منافق نہیں ہوگا یا اس کو دوزخ سے اس کی برات ہوگی، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نبی کے علاوہ کوئی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا یہ پھر حکمن مرفوع ہی ہے. یعنی حکمن مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل حدیث ہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہی ہوتا ہے، لیکن صحابہ بسا اوقات اس کو احتیاطاً اپنے قول کے طور پر بھی ذکر کر دیتے تھے تاکہ کمی بیشی نہ ہو. تو لہٰذا یہ بھی چونکہ غیر مدرک بالقیاس والے واقعے سے، اس لیے حضرت انس کا قول بھی ہو تو بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی شمار ہوگا. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. وبه يقول حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبائي عن علي بن علي الرفائي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفسه. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وبه يقول حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي رجال عن أمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ باب ما یقول عند افتتاح الصلاۃ، کہ نماز کے افتتاح کے وقت کیا کہنا چاہیے. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام الی الصلاۃ باللیل، جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کبر تو تکبیر کہتے، پھر فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثم یقول، پھر آپ کہتے اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ کہتے، ثم یقول، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ. من حمزی، دیکھو حمز کا مطلب ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ، جو شیطان انسان کے ساتھ وسوسہ کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، تو وہ حمزی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ونفخی، نفخی کا مطلب ہوتا ہے شیطان جو انسان کے اندر پھونک مارتا ہے. اب شیطان پھونک کیسے مارتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے شیطان جو انسان کے اندر جو تکبر، غرور یا یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، تو وہ گویا کہ نفخو میں آ جاتا ہے. اور نفسہ سے مراد کہہ سکتے ہیں جو شیطان انسان پر جو جھاڑ پھونک کرتا ہے، جو
جو کسی پر دم یا اس کی جو غلط قسم کے جو اس کے منتر شنتر ہوتے ہیں، نفسی میں تقریباً وہ آ گیا۔ اگرچہ اس کی اور بھی تشریحات ان تین الفاظ کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر آپ یہ اس میں فرق مراد لے سکتے ہیں کہ حمزی سے مراد اس کے وسوسے، اور نفخی سے مراد ہے جو انسان کے اندر پھونک وغیرہ مار کر ایک یعنی انسان کے اندر وہ اپنی چیزیں پھیلا دیتا ہے اس کے ذہن میں اور اس کی چیزوں میں، زیادہ تر تکبر مراد ہے۔ اور نفسی سے مراد ہے اس کی جو جاڑ پھونک جو منتر ہے۔ تو ظاہر ہے وہ باقی لوگ یعنی جو انسان ہے وہ شیطان کا نمائندہ بن کر جس طرح عمل کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ والی کیٹیگریز میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت جابر، جبیر بن مطعم اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو سعید کی حدیث اشہر حدیث، سب سے مشہور حدیث ہے اس باب میں۔ وقد اخذ قوم من اہل العلم بهذا الحدیث، اہل علم کی قوم نے اس حدیث کو لیا ہے۔ واما اکثر اہل العلم، لیکن اکثر اہل علم وہ کہتے ہیں انما يروى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وہاں کذا، یعنی اس میں صرف اتنی بات ہوتی۔ اور ایسی مروی حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور رضی اللہ عنہما سے، اور عمل اسی پر اکثر اہل علم کیا من التابعین وغیرہ۔ وقت تکلم، کہتے ہیں ابو سعید کی حدیث کی سند میں کچھ کلام کیا گیا ہے کہ یحییٰ بن سعید جو تھے محدث، وہ کلام کرتے تھے علی بن علی میں، یعنی کہ وہ علی بن علی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ وقال احمد لا يصح هذا الحدیث، یعنی امام احمد فرماتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس طرح سے گویا کہ اس میں مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انہوں نے اوپر بیان بھی کر دی کہ اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح صلاح، کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور حارثہ کلام کیا گیا اس میں اس کے حافظے کے قبیل سے، اور ابو الرجال کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے۔ آپ اس سے تھوڑا سا نیچے کر دیں، باپ کے شروع میں نہ جائیں، درمیان والے میں، اس میں تھوڑا سا میں نے انہوں نے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ عربی شرح میں، نفسی وغیرہ میں فرق، یہاں تک بس، یا اس میں جی جی بس، اس میں دیکھو حمزی کا مطلب ہوتا ہے من وسواسی، ٹھیک ہے، اور نفخی کا مطلب دیکھ کبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، المعدہ الی کفری، اور نفسی سے مراد سحری، وہ تینوں چیزیں وہ آ گئی یا نہیں آئی؟ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن بعض لوگوں نے فرق یہ کیا کہ امام طیبی فرماتے کہ نفس سے مراد ہے اس کا شعر، جب انسان کو وہ غلط شاعری میں لگاتا ہے، غافل کرنے والی شاعری میں، تو کچھ کہتے ہیں وہ مراد ہے، یعنی الشعر المذموم من حجو مسلمن او کفر او فسق، یہ بھی مراد ہے۔ تو اس طرح سے بھی گویا کہ مختلف قسم کی وہ اس میں کیا ہے۔ یا بعض نے حمز کا مطلب یہ کہا ہے جیسے نیچے آیا ہے یہ قوت المختزی کے کہ بالموتا، موتلا کا مطلب ہوتا ہے شبہ جنون، یہ پاگل پن کی کوئی قسم ہے حمزی سے مراد، اور نفخی سے مراد وہی تکبر ہے، اور نفسی سے انہوں نے بھی اس کی تفسیر کی ہے شعر کے ساتھ۔ تو اس طرح سے گویا کہ نفسی میں شعر کا بھی آ گیا اور جادو کا بھی آ گیا، جو جادو اور عمل ہوتے ہیں وہ آ گیا، اور حمزی سے مراد ایک تو جنون آ گیا، دوسرا وسوسہ یہ بھی آ گیا، اور نفخی تقریباً سب نے اس کا معنی تکبر ہی لکھا ہے۔ تو یہ آپ نے ان میں فرق جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھو یہ جو باب ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جب انسان تکبیر تحریمہ کہیں اس کے بعد انسان نے قرات کرنی ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو تکبیر تحریمہ اور الحمدللہ رب العالمین یعنی قرات کے درمیان اس نے کیا کہنا ہے، قرات کے درمیان کیا کہنا ہے؟ تو اس میں امام مالک کے ہاں تو تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کوئی اذکار ہے ہی نہیں، یعنی ان کے وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی ڈائریکٹ بس الحمدللہ شروع کرنا ہے، کوئی اذکار وغیرہ ہے ہی نہیں۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک اذکار ہیں، لیکن پھر کون سا ذکر ہے کہنا زیادہ اولا ہے؟ تو دراصل دو تین قسم کی دعائیں نبی علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک تو یہی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو ثنا کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف۔ امام صاحب اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ والی دعا پڑھنا زیادہ مسنون ہے، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں۔ جبکہ آپ علیہ السلام سے دو اور دعائیں بھی منقول ہیں۔ ایک قول ہے اللہم باعد بیننا و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ ایک دعا ہے، ایک یہ ہے، اور دوسری اللہم انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کو وہ توجی کہتے ہیں۔ تو یہ دو دعائیں بھی منقول ہے، تو امام شافی ان دونوں میں سے کہتے ہیں یہ دونوں بھی پڑھنا اولا ہے۔ زیادہ تر ان کا توجی والا قول ہے کہ انی وجہت والا پڑھنا ہے، لیکن ہم احناف کا اصول یہ ہے ان تمام اذکار میں
یہ جو ہم اذکار پڑھتے ہیں نا ابھی، یہ ان احناف کہتے ہیں یہ فرائض کے لیے، جو ان اذکار کے علاوہ باقی اذکار احادیث میں آ رہی ہیں، جیسے اللہم باعد آ رہا ہے یا اللہم انی وجہت آ رہا ہے، وہ فرائض کے علاوہ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرائض میں تو یہی اذکار پڑھتے تھے، جو جیسے فرائض میں سبحانک اللہم وہی پڑھتے تھے، لیکن وہ جو دعائیں وغیرہ آ رہی ہیں، یہ جو دیگر کلمات آ رہے ہیں، یہ جیسے اوپر آیا آپ پڑھتے تھے من حمزی ونفخی ونفثی، اس طرح کا اس کو لمبا کرتے تھے، تو وہ زیادہ تر نوافل کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہم ان دعاؤں کو نوافل پر معمول کرتے ہیں، اور یہ جو ہم ابھی پڑھتے ہیں ان کو ہم کس پر معمول کرتے ہیں؟ فرض پر معمول کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ان میں تطبیق دے دیتے ہیں۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تو روایت میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، تو آپ نے بعد میں اسلام پھیرنے کے بعد کہا کہ یہ والے کلمات کس نے کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نے کہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتے لینے کے لیے آئے تھے، شاید 30 فرشتے۔ تو پھر وہ جماعت کی نماز تھی نا، نفل تو نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ والے کلمات نہیں تھے، وہ آگے آ جائے گا، الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، یہ والے کلمات ہیں۔ نہیں سر، وہ جب اس نماز کے شروع میں آتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ پتہ نہیں یہ والی حدیث خاص یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ الحمد للہ حمدن کثیرا، یہ آپ کی یہ کہاں آ رہی ہے یہ حدیث؟ جی سر، یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں یہ کہاں آ رہی ہے؟ یہ غالباً استاد جی یہ مسلم شریف میں نے پڑھی تھی، جو جن کا سسٹر بتا مسلم رہی ہیں شریف جس میں آ حدیث رہی ہے؟ کا۔ جی جی، تو میرے لیکن ذہن میں وہ وہ تو ہے، وہ الحمد للہ جی حمدن جی کثیرا طیبا مبارکن فی، ایک صحابی نے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کا اضافہ کیا تھا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے، تو شاید یہ حدیث بھی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، تو بہرحال احناف جو آپ علیہ السلام سے اذکار منقول ہے نا، اس کو وہ فرائض پر معمول کرتے ہیں، نوافل پر، جو آپ علیہ السلام معمول سے ہٹ کر کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے دراصل آپ علیہ السلام والسلام پر نا کبھی کبھار ظاہر ہے ایک مخصوص چیز آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے، آپ کا ایک خاص چیزوں پہ توجہ ہوتی تھی، مثلا کبھی آپ کا استغفار پہ توجہ ہوتی تھی، تو آپ نوافل اللہم باعد بین و بین خطایا اس جیسے الفاظ سے شروع کرتے تھے، کبھی جب اللہ کی تعریف مقصود ہوتی تھی تو سبحانک اللہم پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ علیہ السلام سے نوافل میں، سجدے میں بھی کافی دعائیں منقول ہیں، رکوع میں منقول ہے، آگے آئیں گے، تو ان سب کو ہم نوافل پر معمول کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال یہ آتا ہوگا، لیکن احناف نا یعنی ظاہر یہ بھی معمول سے ہٹ کر ہی ایک واقعہ ہے نا، تو اس لیے احناف اس کو وہ معمول کی دعاؤں میں نہیں شامل کرتے۔ معمول کی دعاؤں میں وہی ہے جو ہم ابھی پڑھتے ہیں، جیسے ثنا ہم پڑھتے ہیں، رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور قومے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کو ہم نبی علیہ السلام کا معمول یہ سمجھتے ہیں، باقی جتنے بھی اذکار آ رہے ہیں وہ ہم نوافل یا کسی انفرادی واقعے پر یا کسی خاص دن آپ نے پڑھا ہوگا، ایون ہو سکتا ہے اپنے جماعت میں پڑھا ہو، لیکن ایک آدھ دن آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کا معمول ہم وہ نہیں بتاتے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پڑھیں پھر آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سيد الجريري وفي نسختي علامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قولي محمد بن عبد الرحمن المدني ان قيس بن أبايا عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه وقال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين
قال ابو عیسیٰ حدیث عبد اللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم ومن بعدہم من التابعین وبہ یقول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق لا يرون ان يجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ويقولها فی نفسه. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہ پڑھنا، آواز سے نہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا. تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی ہے. تو عبداللہ بن مغفل کے بیٹے کہتے ہیں سمعانی ابی، میرے والد نے مجھے سنا، میں نماز میں تھا تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظاہر زور سے کہا تھا تو انہوں نے سنا تھا. فقال علی، تو انہوں نے مجھے کہا اے بنی، اے میرے بیٹے، محدث یہ بدعت ہے، ایاک والحدث، بدعات سے بچو. قال، پھر انہوں نے فرمایا ولم ارى احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کان ابغض الی الحدث فی الاسلام، کہ انہیں اسلام میں نئی بات گڑنا سب سے مبغوض تھا. یعنی صحابہ کرام کو یہ چیز بہت ناپسندیدہ تھی کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کی جائے، یعنی منہ، یعنی صحابہ کرام کی بنسبت. وقال، پھر انہوں نے کہا قد صلیت مع نبی وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، وما ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ، وما عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی. فلم اسمع احد منهم یقولها، میں نے کسی کو اس طرح سے کہتے ہوئے نہیں سنا. یعنی کہتے ہوئے نہیں سنا سے مراد ہے وہ آہستہ پڑھتے تھے، زور سے نہیں پڑھتے. فلا تقولا، تو لہٰذا تم یہ نہ کہو اذا انت صلیت، جب تم نماز پڑھو، فقل، بلکہ صرف یہ کہو الحمدللہ رب العالمین. یعنی جب قرات شروع کرنی ہے تو زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے نہ، بلکہ جب قرات شروع کرنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے ہی اس کو شروع کرنا ہے. یہ انہوں نے گویا کہ اپنے بیٹے کو کیا کی تھی؟ نصیحت کی تھی. اس کے بعد اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل والی حدیث حسن ہے اور عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کے، نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور بعد والے. یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد، اسحاق کا قول ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جہر کو نہیں قول اختیار نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں اپنی دل میں کہ، دل میں کہنے سے مراد ہے آہستہ کہ. یہ پہلا باب ہو گیا. دوسرا باب بھی پڑھے پھر اس مسئلے کو ہم کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى وليس إسناده بذاك. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن زبير رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي. دوسرا باب یہ من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان حضرات کا قول جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن سمجھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یفتتح الصلاۃ، وہ اپنی نماز شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیسے کرتے تھے؟ یعنی ہم سنتے تھے جب آپ کی نماز شروع ہوتی تھی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے تھے اور پھر آگے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جہر تھا. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ولیس اسناد بذاک، اس کی سند کوئی اتنی زیادہ قوی نہیں ہے، یہ انہوں نے اس میں فرمایا. اس کے بعد وہ فرماتے وقد قال بهذا عدۃ من آل علم، یہی قول ایک مخصوص تعداد نے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ نے اس کو کیا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بعد والے بھی تابعین، کہ وہ جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کے وہ قائل ہیں. اور یہ امام شافعی کا قول ہے. اور اسماعیل بن حماد وہ ابن ابی سلیمان ہے، اور ابو خالد کا نام ابو خالد الوالبی ہے، اور ان کا نام ہرمز ہے. یہ تیسرا باب بھی پڑھ لیں. پھر یہ دراصل 3 مذاہب کے مطابق انہوں نے باب باندھے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی افتتاح القراءة بالحمد للہ رب العالمین.
ابي يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. शाबाश माशाल्लाह। तो ये इस सिलसिले का तीसरा बाब है जिसमें क्या फरमाया कि बाबुन फी इफ्तिताहिल क़िराअति बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि क़िराअत की इफ्तिताह करना डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम ये क़िराअत शुरू करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। तो इसका फिर नतीजा क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। अगरचे ये नतीजा इमाम शाफी फरमाएंगे निकालना सही नहीं है, आगे आएगा। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है और अमल इसी पर है अहले इल्म के, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वालों का, कि वो क़िराअत शुरू करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, यानी यही से शुरू करते थे। अब आगे इमाम तिरमिजी ने इमाम शाफी रहमुल्लाह का उस हदीस में एक तावील नकल की है, इसका एक मफहूम उन्होंने बताया है। तो इमाम शाफी फरमाते हैं इन्नमा मा नज़ल हज़ल हदीस, इस हदीस का मतलब ये है कि नबी अलैहि सलाम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो क़िराअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। इसका मतलब ये है कि वो शुरू करते थे फातिहातुल किताब से, यानी वो सूरह फातिहा से क़िराअत शुरू करते थे सूरत से पहले। क्या मतलब? यानी वो फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये दरअसल सूरह फातिहा का नाम है, इमाम शाफी फरमाते हैं। तो गोया कि इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि वो क़िराअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के लफ्ज़ से शुरू करते थे, नहीं। इसका मतलब है कि ये हजरात सूरह फातिहा से अपनी क़िराअत शुरू करते थे और सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह भी शामिल है, जैसे इमाम शाफी का मज़हब है, हम उसको करते हैं। तो जब सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह शामिल है तो क़िराअत तो शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह से, लेकिन ये जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे, ये दरअसल सूरह फातिहा का नाम है, वो इसको यूं देखते हैं। तो कहते हैं वलैसा माना हो, इसका ये माना नहीं है कि वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते ही नहीं थे। और वकान शाफी यरा, और इमाम शाफी ये समझते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से इब्तिदा की जाए, वायु जारबिया, और उसको ज़ोर से पढ़ा जाए, इज़ा जुइर बिल क़िरा, जब क़िरात जाहरन हो रही हो। ये इमाम शाफी ने गोया कि इसको यूं देखा है। देखो, ये दरअसल बात है तस्मिया के बारे में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बारे में। ये तीन बाब है, दरअसल तीन मज़ाहिब है। उन मज़ाहिब में जाने से पहले आप ये समझे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की हैसियत क्या है। तो अहनाफ के नज़दीक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुरान में दो बार आया है, यानी दो बार ये नाजिल हुआ। एक तो सूरतुन नमल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आ रहा है, वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा था मलका बिल्किस को, इन्नो मिन सुलेमान व इन्नो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो तो एक ख़त के ज़िमन में वो नकल हुआ है। दूसरा अहनाफ कहते हैं कि जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलग जो जुमला है, ये नाजिल हुआ है दो सूरतों में फ़र्क करने के लिए, फसल करने के लिए, कि जब पिछली सूरत ख़त्म हुई और अगली सूरत शुरू हो रही है, ये तो सारी अरबी है ना, तो अब तसलसल से फिर कैसे पता चलेगा कि पिछली सूरत ख़त्म हो गई अगली सूरत शुरू हो गई। तो दरमियान में फ़र्क करने के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजिल हुई है, इसलिए हर दो सूरतों के दरमियान उसे लिखा जाता है, यानी इसी मकसद के लिए आई है। तो गोया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुरान का जुज तो है, लेकिन ये हर सूरत का जुज नहीं है। ये पिछली सूरत और अगली सूरत के दरमियान फर्क करने के लिए किस्म की आड़ का काम करता है, दीवार का काम करता है। तो ये गोया कि आनाफ का मजहब है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दरअसल हर सूरत का जुज है, यानी हर सूरत जब नाजिल हुई है तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ ही नाजिल हुई है। तो गोया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बाकायदा सूरत का हिस्सा है। तो जब हर सूरत का ये हिस्सा है, तो सूरह फातिहा भी तो सूरत है ना, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उसका भी हिस्सा हो गया। तो जब ये इसका हिस्सा हो गया, तो लिहाजा जब वो नमाजें जिसमें जोर से किरात की जाती है, जिसमें सूरह फातिहा जोर से पढ़ा जाता है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जोर से पढ़ा जाएगा क्योंकि वो सूरह फातिहा का हिस्सा है। और वो नमाजें जिसमें सूरह फातिहा आहिस्ता पढ़ी जाती है सिरन, तो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी सिरन पढ़ी जाएगी।
تو یہ امام شافی کا مذہب ہے، اس لیے انہوں نے یہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام خلفائے راشدین الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، اور سورہ فاتحہ میں بسم اللہ خود بخود آ گئی کیونکہ ان کے نزدیک یہ اس کا جز ہے۔ جبکہ تیسرا مذہب اس حوالے سے یہ امام شافی کا مذہب ہو گیا۔ اب آپ احناف کی طرف آ جائیں۔ احناف کیا، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، تو جب جز نہیں ہے تو لہٰذا یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ ایک تو صورت شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فصل کے لیے نا، دوسرا احناف کہتے ہیں کہ قرات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے، قرات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ تو جب مسنون ہے تو لہٰذا پہلی رکعت میں جب ہم بسم اللہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ سورہ فاتحہ سے پہلے بطور ذکر کے پڑھا جاتا ہے، اور اذکار سارے سرن پڑھے جائیں گے، جیسے ثنا سرن پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، اور اعوذ باللہ بالاتفاق سرن پڑھی جاتی ہے، تو پھر بسم اللہ بھی سرن پڑھی جائے گی۔ تو وہ کہ یہاں سے تو قرات اس کو نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن، قرات الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو لہٰذا قرات تو زور سے ہوگی، لیکن قرات سے پہلے جو اذکار ہیں تو وہ سرن ہوں گے جس میں بسم اللہ بھی آ گیا۔ اب چونکہ یہ ہر صورت کے سے پہلے پڑھا جانا مسنون ہے، اب اگر ایک آدمی سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے اور اگلی صورت شروع کرتا ہے، اگلی صورت جیسے وہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد وہ مثلا سورہ بقرہ شروع کرتا ہے، یا وہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد قل واللہ شروع کرتا ہے، تو اب وہ بھی تو صورت ہے، تو اس صورت کے شروع میں بھی پھر بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ ہر صورت میں فصل کے لیے آئی ہے۔ تو امام محمد فرماتے کہ اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، اس صورت کے شروع میں بھی سرن بسم اللہ پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن اگرچہ ہمارے احناف کا مذہب اس پر ہے نہیں، امام محمد فرماتے کہ اگر کوئی صورت شروع سے شروع کر رہے تو اس میں بھی بسم اللہ سرن پڑھنی چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن بہرحال صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے نہیں، اس میں نہ پڑھے تو اس میں یعنی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل میں یہ اس لیے زیادہ معقول مذہب ہے امام صاحب کا کہ وہ تو فصل کے لیے آئی ہے نا بسم اللہ، تو جب آدمی اگلی صورت شروع کرتا ہے تو وہ فصل کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پچھلی صورت کے ساتھ تو وہ مکس ہو نہیں رہا نا۔ یعنی میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب میں سورۃ الکافرون پڑھنے لگا ہوں، تو سورۃ الکافرون سے پہلے تو سورۃ الکوثر ہے نا، تو اب سورۃ الکوثر اور سورۃ الکافرون میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ ہے۔ اب میں نے تو سورۃ الکوثر پڑھی نہیں کہ مجھے اس میں فرق کرنے کے لیے پھر بسم اللہ مجھے پڑھنی پڑے، تو اس لیے یہاں پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی امام صاحب اس کو یوں اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن امام محمد فرماتے کہ چونکہ وہ دو صورتوں میں فصل کے لیے آئی ہے تو لہذا فصل دکھانے کے لیے ہمیں ہر صورت کی شروع میں پھر اسے جو آپ کا یہ میں نے بتایا امام محمد کا اور شیخین کا، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، جی سر، اگر یہ سمجھ میں آئے تو پھر میں امام تیسرے محمد مذہب کی طرف جاتا ہوں۔ جی کیا؟ امام محمد جو ہیں وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ بھی ایک الگ صورت ہے، اس کے بعد اگلی جب صورت شروع کریں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پڑھیں گے، بالکل وہ اس کو یوں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شیخین فرماتے کہ نہیں، اس کے بعد جو اگلی صورت شروع کریں گے اس میں نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کو وہ یوں دیکھتے کہ دیکھو یہ پچھلی صورت کے ساتھ تو مکس نہیں ہو رہا نا۔ اگر ہم پچھلی صورت پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہو، جیسے ہم سورۃ الکوثر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اب سورۃ الکافرون شروع کر رہے ہیں، پھر تو بسم اللہ پڑھے دونوں میں فرق کرنے کے لیے، اب تو ہم ڈائریکٹ وہ صورت شروع کر رہے ہیں تو پیچھے سے تو مکس ہو نہیں رہا، تو اس لیے پھر یا فصل کی ضرورت نہیں، وہ اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو خیر سورہ فاتحہ کے شروع میں تو بالاتفاق پڑھنا مسنون ہے، لیکن سورت کی شروع میں پڑھنا مسنون ہے، یعنی اس میں بہرحال آناف کے دو مذہب ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں تیسرا مذہب، تیسرا مذہب امام مالک کا ہے، وہ پہلے گزرا ہے کہ امام مالک کے یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ کے درمیان کوئی ذکر ہے ہی نہیں، تو جب کوئی ذکر مسنون نہیں ہے تو اس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، تو لہذا بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہی ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرنی چاہیے، اور وہ تیسرے باب کو بنیاد بناتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے، لیکن اس کا جواب امام شافی نے یہ دیا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، لیکن اب احناف بھی اس کی تعویل کرتے ہیں اس حدیث کی۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے، یہ تو ہماری دلیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ جہرن نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے،
دراصل یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف جاتی ہے، اس لیے وہ اس میں یہ تعویل کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری دلیل ہے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ علیہ السلام اور صحابہ جہرن نہیں پڑھتے تھے، وہ جب جہر شروع کرتے تھے تو ڈائریکٹ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، اس سے پیچھے وہ سارے اذکار پڑھ چکے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ تو یہ کافی واضح حدیث ہے، ہماری دلیل ہے، لیکن امام شافعی اس میں وہ والی تعویل کر کے وہ جہر کو بچا لیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر جہرن قرات ہو تو بسم اللہ جہرن ہوگی، اور اگر سرن قرات ہے تو پھر بسم اللہ کیا ہوگی؟ سرن ہوگی۔ اب یہ مذاہب سمجھ میں آ گئے سارے؟ جی استاد جی، اس میں استاد جی دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کا آپ نے بتایا، اگر وہ الحمد شریف کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں گے، پھر تو وہ جس طرح سے کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دو لگاتار صورتیں آ گئی، اب ان میں تو فصل کے لیے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ نہیں نہیں، وہ میں نے ان کی ایک وہ جو میں نے بتایا کہ ان کے ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے ان کی ایک ریزن بیان کر دی، وہ اس میں بھی کہتے کہ نہیں پڑھے، سورہ بقرہ میں بھی نہ پڑھے، ان کیا سورت کے شروع میں پڑھی نہ، سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہے استاد جی۔ دوسرا جو امام شافعی نے جو پہلی حدیث ہے جس پہ امام مالک کا مذہب ہے، اس کی تعویل کس طرح سے کی ہے؟ کیونکہ یہ تو اس میں آ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے آپ نے بدعت کر دی ہے، تو اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ نہیں انہوں نے پڑھی، یا الحمد جو ہے وہ سورت کا نام تھا؟ اس حدیث کی وہ کیا شاباش، تعویل کرتے ہیں؟ وہ تو توجہ یہ کرتے ہوں گے اس حدیث کی، ابھی یہ شافعی کا مجھے نہیں پتہ، لیکن توجہ شاید یہ کرتے ہوں گے کہ وہ انفرادی نماز کی بات ہے، تو جماعت کی نماز میں زور سے قرات ہوتی ہے تو زور سے پڑھیں گے، اور انفرادی میں چونکہ قرات آہستہ ہوتی ہے تو پھر بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ اس کو گویا کہ یوں دیکھتے ہیں کہ وہ انفرادی شاید وہ اس پر معمول کرتے ہیں، اس لیے۔ ایکسکیوز می سر، جی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو بعض دفعہ ہم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پہ آ جاتے ہیں، کہ شروع میں ثنا نہیں پڑی، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں نہیں، فرق نہیں پڑتا، ثنا جو ہے نا یہ مسنون ہے، یا یوں سمجھ لو کہ یہ جو ہے نا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، تو لہٰذا یہ فرض نہیں ہے، اس لیے ثنا نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ کر سکتے، شروع کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی آگے پڑھیں ایک باب، جی استاد تھک جی تو پڑھ، نہیں گئے؟ نہیں پڑھ جی لیتے ہیں۔ پڑھے پھر۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وبه يقول حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن زهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة وانس بن وابي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرهم قالوا لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. وفي نسخة العلامہ احمد محمد شاکر وشیخ شعیب الارنوط زیادة بعد قوله واسحاق. وسمعت ابن ابی عمر يقول اختلفت الى ابن عیینہ ثمانیہ عشرۃ سنہ وقال الحمیدی اکبر منی بسنہ. وسمعت ابن ابی عمر یقول حججت سبعین حجۃ ماشیا علی قدمی. شاباش، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو یہ باب ہے، باب لا صلاۃ انه لا صلاۃ الا بفاتحة الکتاب، کہ نماز نہیں جائز ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگا اس آدمی کی لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابو قتادہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، قال ابو اسے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ والی حدیث یہ حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کیا، کہ اکثر اہل علم کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ
جس میں حضرت عمر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہے، حضرت عمران بن حسین وغیرہ ہیں کہ لا تجزئ صلاح، کہ نماز جائز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ، اور یہی ابن مبارک، شافعی، احمد اسحاق کا قول ہے۔ آگے انہوں نے تھوڑا سا شیخ شعیب الارناؤوط کے اس میں ایک اضافہ کیا ہے کہ یہ جو اسحاق کے قول کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں اختلف تو میں آتا جاتا رہا ابن عیینہ کے پاس 18 سال تک، اور حمیدی مجھ سے 1 سال بڑے ہیں، اور پھر وہ میں کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے یہ بھی سنا، وہ کہتے ہیں میں نے 70 حج کیے ہیں ماشین علی قدمیہ، اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے، یعنی پیدل میں نے 70 حج کیے ہیں، تو بہت زیادہ حج ہیں۔ تو خیر یہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک قول نقل کیا ان کی بزرگی اور اس سے متعلق۔ دیکھو اب یہ باب، اس باب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی نماز میں کیا حیثیت ہے۔ امام کے پیچھے پڑھنا یا نہیں پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے، آگے اس پر باب آئے گا۔ یہاں صرف یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی حیثیت کیا ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گی تو نماز ہوگا ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے وہ الگ آئے گا۔ بہرحال نماز میں سورہ فاتحہ کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مطلق قرات فرض ہے۔ یعنی مطلق قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن سے کسی بھی جگہ سے پڑھنا، 3 آیتیں، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے، لیکن قرات کو اس طرح سے پڑھنا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی پڑھے یہ واجب ہے۔ اب اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی سورت نہیں پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، ایک آدمی نے سورت پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، ایک آدمی نے دونوں نہیں پڑھی، ظاہر ہے دونوں ایسے یہ صورت تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، تو لہٰذا گویا کہ اگر دونوں ہی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی نا۔ تو لہٰذا اگر سورہ فاتحہ کو سورت کے ساتھ ان دونوں کو پڑھنا الگ الگ واجب ہے، تو لہٰذا جب بندہ ان دونوں کو پڑھتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو پڑھتا ہے تو قرات تو ہو جاتی ہے نا، تو لہٰذا مطلق قرات ہو جاتی ہے، واجب رہ جاتا ہے۔ تو احناف سورہ فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، مطلق قرات کو فرض کہتے ہیں۔ مطلق قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی بھی جگہ سے پڑھنا، چاہے وہ سورہ فاتحہ سے پڑھے یا کسی بھی جگہ سے پڑھے۔ اور اس کی دلیل احناف یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، نماز کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں آسان لگے نماز میں اس کو پڑھا کرو، تو لہٰذا قرآن کی کسی بھی جگہ سے پڑھنا یہ دراصل مطلق قرات ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں چونکہ احادیث میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو حدیث سے ہم وجوب ثابت کریں گے، کیونکہ حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی خبر واحد سے جب تک وہ تواتر کو نہ پہنچے، تو لہٰذا ہم اس سے وجوب ثابت کریں گے، اور قرآن سے ہم مطلق قرات کا فرض ہونا کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے۔ اب یہ فرق اور یہ چیز سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی آگے۔ چلو جی، اتنا کافی آج، کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ استاد جی اس تو سے جو استاد جی ایک جی جی کرے۔ اسی حدیث کے ایک ترک میں ایک لفظ فسائدہ آتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ فسائدن اس کو ہم کریں گے، یہ فسائدن کا آ جی رہا ہے ٹھیک۔ آگے فتح خطف الامام میں آ رہا ہے، تو وہاں ان فسائدن کا ہم معنی بیان، ویسے فسائدن کا مطلب ہوتا ہے یہ سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ کچھ اضافہ، فسائدن یعنی اور بھی، سائدن کا مطلب ہوتا ہے اور مزید بھی، تو اس کو ہم وہاں اس کو مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ فسائدن کے اضافے سے مسئلہ کس طرح سے بدل جاتا ہے، وہ بھی دراصل ہماری ایک دلیل ہے سورہ فاتحہ کے فرض نہ ہونے کی، اس کو پھر ہم جی وہاں بھی اس کو کرتے بہتر۔ ہیں۔ بھائی اس میں جو جی آپ نے آگے۔ کہا کہ جو سورہ ایکسکیوز فاتحہ واجب ہے، اب اس میں جب ہماری رکعت ہم رکوع ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں رکعت ہو گئی، تو اس میں پھر ہم سجدہ صاحب تو نہیں کرتے، ایک واجب تو ہمارا رہ جاتا ہے کیونکہ نہ ہم الحمد شریف وہ پڑھتے ہیں۔ اصل میں شابش، وہ دراصل ہمارا قرات کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ امام کی قرات ہماری قرات ہے، تو وہ امام ہماری قرات پڑھ چکا ہے نا، تو اس لیے پھر اب رکوع میں شامل ہو جاتے تو ہماری قرات ہو گئی امام کے ساتھ۔ بات سمجھ جی میں آ گئی؟ ٹھیک جو جی رکعت ہم نے امام کی پا لی تو وہ دراصل ہم نے قرات بھی پا لی، اس لیے پھر ہمیں دوبارہ پڑھنے کی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی سجدہ سہو وغیرہ کی ضرورت ہوتی سر جب ہے۔ ہم جی نفل آگے نماز کوئی پڑھ اور رہے ہیں یا پوچھیں۔ سنت پڑھ رہے ہیں، جب ہم نفل یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم چلے گئے رکوع، تو کیا پھر سجدہ صاحب ہوگا ہمارے پہ؟
सर आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, दोबारा पूछे। आपने कहा कि अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हो तो? हमने सूरत अल फातिहा पढ़ी, उसके बाद भूल गए कि आगे तिलावत करनी थी, तो रुकू में चले गए। जी, तो क्या फिर सजदा तो हमारा साहब जो है वाजिब वो? रह गया ना, फिर हम ऐसी सूरत में दसाओ करेंगे। लेकिन सर हदीस में तो ये है कि जी जिसने जी, यानी ऐसी वो सूरत में नहीं हमारा पढ़ी। वाजिब रह जाता है तो फिर सजदसाओ करेंगे। लेकिन सर ये हदीस के मुताबिक तो बिल्कुल ये आ ऐसे रहा है हम ना सजदसाओ कि करेंगे। जिसने ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहिल किताब, कि जिसने सूरत अल फातिहा नहीं पढ़ी ये उसकी इनकी नमाज आवाज नहीं है। सबसे गुम हो तो जाती है, सिर्फ मुझसे गुम हो जाती है? सर अब आपको आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी जी अब पूछें। जी सर मैं ये कह रही हूँ हदीस में तो ये है ना कि ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, कि उसने कि जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। अब सूरत फातिहा तो हमने पढ़ ली, लेकिन दूसरी क्या सूरत इनकी, भूल गए हैं। हेलो, सर कल फिर ये पूछ लूंगी बाकियों को भी इनकी आज अगर आवाज नहीं आपको आ आवाज रही नहीं आ रही। या सिर्फ मुझे नहीं आ रही? भाई मेरे ख्याल आपकी तरफ है मसला, हमें आ रही थी आवाज। कोई बता ही नहीं रहा कि उनको आ रही या नहीं आ रही। हमें आ रही थी सर ये आवाज। सर को किसी की भी नहीं आ आप रही। लोगों को आ रही है आवाज? आपको मेरे ख्याल किसी की चैट पे लिख देता हूँ। जी 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 अब पूछे, अब आ रही है आवाज। जी जी अब बोलें। जी सर मैं ये कह रही हूँ कि हदीस से तो ये पता कभी जब चल रहा मैं है ना कहता कि हूँ ला बोल दे, फिर ये सलाता खामोश लिमन हो लम जाती है। यकरा बिफातिल। सर कल पूछ लूंगी फिर, आज आपको आवाज नहीं आ रही। साकिब भाई आप लिख दें मैसेज में कि कल पूछ लेंगे। जी जी। चलो जी ठीक है, कल पूछ लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ये बस हमारा नेट यही तक तक कि 1.25 घंटा इसने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।